اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله واللہ علیم حلیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑیں تمہارے لیے تمہاری بیویاں إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ اگر ان کی اولاد نہ ہو فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اور اگر بیویوں کی اولاد ہو فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو پھر وراثت میں سے تمہارا چوتھا ہے مما ترکنا اس میں سے جو وہ چھوڑ گئی ہیں من بعد وصیت یوصین بہا اس کے بعد جو انہوں نے کوئی وصیت کی ہو او دین یا ان پر کوئی قرضہ ہو وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور عورتوں کے لیے بیویوں کے لیے ان کے لیے چوتھا ہے مما ترکتم اس میں سے جو تم چھوڑ کر گئے إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ اگر تمہاری اولاد نہ ہو فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ بس اگر تمہاری اولاد ہو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ پھر بیویوں کے لیے آٹھواں ہے مما ترکتم اس میں سے جو تم چھوڑ کر جاتے ہو من بعد وصیت توصون بها او دین اس وصیت کے بعد جو تم کرتے ہو یا قرضہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَث اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ وارث چھوڑتا ہے اور وہ ہے کلالۃ کلالہ ہے کلالہ کہتے ہیں جس کے نہ اولاد ہو نہ ماں باپ ہو اب امرأۃ یا کوئی ایسی عورت ہے کلالہ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ اور اس کا کوئی ماں شریک بھائی یا بہن ہو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اس کی وراثت میں سے فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ پھر تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے من بعد وصیت یوصی بها او دین اس کے بعد جو انہوں نے کوئی وصیت کی ہو اس کو پورا کر کے یا ان پر کوئی قرضہ ہو غیر مضار کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے نہ ہو وصیۃ من اللہ یہ تاکیدی حکم ہے اللہ کی طرف سے واللہ علیم حلیم اور اللہ جاننے والے بردبار ہے
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 ہے۔ پچھلی آیت نمبر 11 سے وراثت کا قانون اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اس میں وراثت کے اسباب میں سے میں نے عرض کیا تھا کہ جو وراثت کا ایک سبب ہے نسب اور دوسرا ہے نکاح۔ تو نسب کا پہلے گزر چکا ہے، اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح اور کلالہ کا ذکر کیا ہے۔ نکاح کی صورت میں اگر میاں بیوی ہیں تو میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک پہلے چلا جاتا ہے دوسرا بعد میں جاتا ہے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ تو اس کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر بیوی ہے اور اس کی کوئی بھی اولاد نہیں، یہ نہیں کہ صرف اس موجودہ خاوند سے اولاد نہیں ہے، عین ممکن ہے وہ پہلے سے بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، تو پہلے خاوند سے بھی کوئی نہیں ہے، یعنی اس کی اولاد ہے ہی نہیں، لا ولد ہے۔ جب لا ولد ہے، اولاد ہے ہی نہیں، تو پھر خاوند کو اس کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ وہ جو کچھ بھی چھوڑ کر جائے گی، جائیداد منقولہ غیر منقولہ، کپڑے زیور برتن، جو کچھ بھی ہے اس میں آدھا کر کے بالکل وہ نصف اس کا مالک وہ خاوند ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر اس کی اولاد ہو، ایک بیٹا ایک بیٹی یا کچھ بھی ہو، تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پھر مرد کا حصہ آدھے سے کم ہو کر چوتھائی پر چلا جائے گا۔ کل اثاثے میں سے اس کو چوتھائی حصہ ملے گا۔ مما ترکن من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، لیکن یہاں پر بھی وہی مسئلہ کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وہ وصیت پوری کی جائے، یا اس کے بارے میں اس کے اوپر کوئی قرضہ وغیرہ ہے وہ قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور اگر مرد پہلے دنیا سے چلا جائے تو پھر عورت بیوی ایک ہے یا چار ہیں، ان کے لیے چوتھائی حصہ ہے۔ مما ترکتم، اس میں سے جو مرد چھوڑ کر جاتا ہے، اس صورت میں جب اس کی اولاد نہ ہو، خاوند کی بالکل سرے سے اولاد نہ ہو، یہ نہیں کہ اس بیوی سے اولاد نہیں ہے، جو اس وقت اس کے کوئی بھی اولاد اس کی نہیں ہے، چاہے اس کی پہلے بیوی فوت ہو گئی ہو یا اس نے کسی کو طلاق دے دی ہو یا کچھ بھی ہو، اس کی اولاد ہے ہی نہیں، سرے سے خاوند کی اولاد نہیں ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے، تو بیوی ایک ہوں یا چار ہوں، سب میں چوتھائی تقسیم ہو جائے گا برابر۔ اور اگر اولاد ہو خاوند کی، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر یہ حصہ کم ہو جائے گا اور یہ 8ویں پہ پہنچ جائے گا۔ پھر خاوند کا 8واں حصہ ہے، اس کو عورتوں کا 8واں حصہ ہوگا خاوند کی کل جائیداد منقولہ غیر منقولہ جو کچھ بھی وہ چھوڑ کر دنیا سے گیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، یہ ایک اور مسئلہ کہ اگر کوئی شخص کلالہ ہے، کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں، اس مرد عورت کو کہتے ہیں جس کے اصول اور فروع نہ ہو۔ اصول اوپر کو کہتے ہیں، فروع نیچے کو کہتے ہیں۔ اصول سے مراد ماں باپ ہیں، فروع سے اولاد ہے۔ چونکہ یہ کلالہ ہے، یہ یا تو غیر شادی شدہ ہے یا اس نے تو اس کی چونکہ اولاد وغیرہ تو کچھ ہے ہی نہیں، اور ماں باپ بھی فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، اب یہ اکیلا ہے۔ اب اس صورت میں کیا ہوگا اس کی وراثت؟ تو یہ دو حصوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک حصہ کلالہ کی وراثت کا یہاں پر ہے، اور ایک حصہ اسی صورت کی آخری آیت ہے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ تو جو یہاں ہے اس کا ذکر رب العالمین فرماتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا بھائی یا بہن ہو۔ لیکن یہاں بھائی بہن سے مراد ماں شریک ہیں، جس کو عربی میں اخیافی کہتے ہیں۔ 3 طرح کے بہن بھائی ہوتے ہیں انسان کے، حقیقی، اور ان کو اعیانی بھی کہتے ہیں، عینی بھائی بھی کہتے ہیں۔ عینی بہن ہے میری، عینی بھائی ہے،
یہ میرے اعیانی بہن بھائی ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں یہ وہ ہیں جو ماں باپ دونوں شریک ہوں، اور اگر باپ شریک ہو تو اس کو عربی میں علاتی کہتے ہیں۔ یہ میرا علاتی بھائی ہے، یعنی باپ ہم دونوں کا ایک ہے، مائیں جدا ہیں، اور اگر ماں ایک ہو اور باپ جدا ہوں تو اس کو عربی میں اخیافی کہتے ہیں۔ تو یہاں جو حکم ہے وہ اخیافی بہن بھائی کا ہے کہ اگر ماں شریک ہوں تو ان کے لیے یہ ہے کہ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور یہ تمام مفسرین اس پر متفق ہیں۔ دراصل سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، افقہ الصحابہ، صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور رسول اللہ مبارک کی خدمت میں عرصہ دراز رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لازم ملزوم تھے، خادم خاص تھے، بلکہ باہر سے آنے والے یہ پوچھتے تھے کہ یہ ان کے گھر کا فرد ہے۔ اتنا خاص تعلق تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اللہ نے ان کو خوب نوازا بھی تھا۔ ان کی اور ابی بن کعب جو قرآن کے سب سے بڑے قاری ہیں صحابہ میں سے، فارسی کا شاعر کہتا ہر گلیرا رنگ بوئی دیگر است، ہر پھول کی خوشبو بھی الگ ہے اور رنگ بھی الگ ہے۔ گلاب کا اپنا ایک خاص رنگ ہے اور خاص خوشبو ہے، ریحان نیازبو کی اپنی خوشبو ہے، چنبیلی کی اپنی خوشبو ہے، ہر صحابی کی اپنی اپنی خوشبو ہے، اپنا اپنا رنگ اور اپنا اپنا مقام ہے۔ تو رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ اقرأہم ابی ابن کعب یہ صحابہ میں سب سے بڑے قاری تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ مبارک کو ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ ابی مجھے قرآن سنائیں۔ فرمایا حضور آپ پر نازل ہوا ہے تو میں آپ کو سناؤں یہ بے ادبی ہے۔ فرمایا میرا دل چاہتا میں آپ سے سنوں۔ پھر فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ ابی ابن کعب نے فرمایا میرا نام لیا ہے کہ ابی سے قرآن سنیں، ایسا قرآن پڑھتے تھے۔ تو ابی ابن کعب سب سے بڑے قاری ہیں۔ ان دونوں کی روایات میں باقاعدہ جو ان کی قراءات ہیں ان میں یہاں پر لفظ ہے وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ لِأُمٍّ کا لفظ ہے، اس لیے اس سے مراد صرف اخیافی ماں شریک بہن بھائی ہیں ان کے لیے چھٹا حصہ ہے، لیکن اگر یہ زیادہ ہوں فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پھر اس کلالہ کے کل مال کے تہائی حصے میں یہ سب شریک ہوں گے۔ وصیۃً من بعد وصیۃ یوصی بها أو دین غیر مضار، لیکن یہاں پر بھی وہی ہے کہ وصیت کے بعد، یہاں وصیت سے متعلق مختصر سی بات عرض کر دوں۔ وصیت دو طرح سے، ایک وصیت ہے فرض اور ایک وصیت ہے مستحب۔ وصیت جو فرض ہے، مثال کے طور پر میں دنیا سے جا رہا ہوں، بے شمار نمازیں قضا کی ہیں، اللہ نے کرے روزے چھوٹے ہیں، کسی کا قرضہ دینا ہے، لین دین ہے، بیوی کا مہر ابھی تک نہیں دیا، بہنوں کا حصہ نہیں دیا، کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، کاروباری سلسلے ہیں، یہ وصیت فرض عین ہے۔ یہ فرض ہے کہ میں وصیت کر کے جاؤں کہ بھائی اتنی میرے ذمے نمازوں کا فدیہ ہے، روزوں کا فدیہ ہے، فلاں کام یوں ہے، فلاں سے میں نے پیسے لیے ہیں، فلاں کے ساتھ کاروبار کیا ہے، فلاں کو اتنے دینے، فلاں کو اتنے دینے، بہن کو اتنے دینے، بھائی کو اتنے دینے، فلاں کو اتنے دینے، یہ فرض ہے۔ اور ایک ہے مستحب۔ مستحب یہ ہے کہ ایک آدمی کچھ بھی نہیں ہے اس کے ذمے، خوش نصیب ہے، نہ نمازوں کا فدیہ ہے، نہ روزوں کا فدیہ ہے، نہ کوئی دوسرے معاملات ہیں، ویسے وہ وصیت کر دیتا ہے کہ میرے مال میں سے کچھ اتنا فلاں جگہ خرچ کر دیا جائے، لیکن اس کے لیے ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، محدود وصیت کر سکتا ہے، زیادہ نہیں۔ اور محدود سے مراد اگر وہ کہہ بھی دے بالفرض کہ جی میرا کل مال میرے مرنے کے بعد فلاں مسجد، مدرسے، یتیم خانے، رفاہی ادارے کو، شریعت کہتی ہے اپنی بات اپنے پاس رکھیں، آپ کے کل مال میں سے صرف تہائی حصے میں آپ کی وصیت جاری ہوگی، بس صرف تہائی حصے میں۔ یا ایک آدمی وصیت اس لیے کر رہا ہے کہ میں وصیت کرتا ہوں تاکہ میرا کوئی
فلاں رشتہ دار اس سے محروم ہو جائے، کسی کو محروم کرنے کے لیے تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ غیر مضار، شریعت کہتی ہے کہ کسی کو ضرر اور نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے ہوئے بھید جانتا ہے، وہ نیتوں کو جاننے والا ہے کہ آپ نے یہ وصیت کیوں کی ہے اور کس لیے کی ہے۔ اللہ کی رضا مقصود ہے یا کسی کو تنگ کرنا، کسی کا نقصان کرنا؟ بعض اوقات جذبات میں لوگ آ جائیں، میرے بچے جی سارے نافرمانے، میں نے اپنی ساری جائیداد مسجد میں دینی ہے، میں نے ساری مدرسوں کو دینی ہے، میں نے فلاں کرنا ہے۔ نہیں، جذبات میں نا وہ نافرمانے تب بھی آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کی اولاد ہے، جب تک کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کفر نہ کر لیں، وہ آپ کے وارث ہیں۔ وراثت سے صرف محروم ہو سکتے ہیں تب جب اللہ نہ کرے وہ دین بدل دے، جب تک وہ اسی دین میں ہے تو اگر آپ کی نافرمانی انہوں نے کی ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ میری تربیت میں کمی رہ گئی ہو، کوتاہی رہ گئی ہو، عین ممکن ہے میں اگر اچھی تربیت کرتا شاید اللہ تعالیٰ سے مانگتے اور اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نیک صالح بنا دیتا۔ بہرحال تو یہ جذباتی فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ وصیت ہے یا جو بھی معاملات ہیں وہ صرف ایک حد تک ہے۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع پر فرمایا بھائی تم اپنے لیے کما رہے ہو کہ اپنی وارثوں کے لیے؟ فرمایا حضور ہم تو اپنے لیے کر رہے ہیں۔ فرمایا لگتا تو یہ کہ سب کچھ وارثوں کے لیے کر رہے ہیں، جوڑ جوڑ کے رکھی جا رہے ہو۔ فرمایا اپنا تو وہ جو کھا لیا، پی لیا، خرچ کر لیا اور اپنے ہاتھ سے دے دیا، اتنا شوق ہے تو زندگی میں دے دے، جی اپنے ہاتھ سے دے دے، وہ ہے کمال۔ جب بستر مرگ پر پڑا ہو، ایڑیاں رگڑ رہا اور پھر کہے جی وہ فلاں یوں کر دیں اور فلاں یوں کر دیں، اس کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ بہرحال فرمایا تلک حدود اللہ، اللہ کے حدود کا ذکر ہے انشاءاللہ زندگی۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔